بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کوفیوں کی طرف سے فریادیں، جھوٹے وعدے اور امام مسلم کی شہادت کے متعلق درس و بیان کیا جاتا ہے۔ جب اہل کوفہ کو یزید کی تخت نشینی اور امام سے بیعت طلب کیے جانے اور امام کے مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف لے آنے کی خبر پہنچی، فریب دہی و عیاری کی پرانی روش یاد آئی۔ سلیمان بن سرو خزائی کے مکان پر جمع ہوئے، باہم مشورہ ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرضی لکھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیے۔ تقریباً 150 عرضیاں جمع ہونے پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم جلد تشریف لے آئیں گے۔ لہذا حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ ادھر کوفیوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور امام کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت ہو گئے اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک باتوں میں لے جا کر اطمینان دلایا کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لانے کی نسبت لکھا ہے۔ ادھر یزید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے۔ کوفے کے حاکم نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر کوفے کا بھلا منظور ہے تو اپنی طرف کوئی زبردست ظالم بھیج دو۔ اس نے عبداللہ بن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دے یا اس کو کوفے سے نکال دے۔ جب یہ مردک یعنی ذلیل آدمی کوفہ پہنچا، امام مسلم کے ہمراہ 18,000 کی جماعت دیکھی تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو ڈرا دھمکا کر یا لالچ وغیرہ دے کر امام مسلم سے پیچھے ہٹاؤ، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں امام مسلم کے پاس صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مسلم بن عقیل یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے کہ کہیں پناہ لے۔ جب دروازہ سے باہر آئے ایک بھی ساتھ نہ تھا۔ آخر ایک گھر میں پناہ لی۔ ابن زیاد نے یہ خبر پا کر فوج بھیجی۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آوازیں پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اٹھے اور ان روباہ مانشوں یعنی بزدل مردوں کو مکان سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر بعد پھر جمع ہو کر آئے۔ شیر خدا کا بھتیجا پھر تلوار اٹھا کر آن کی آن میں ان مغالوں یعنی گیدڑوں کو پریشان کر دیا۔ کئی بار ایسا ہوا۔ جب ان مردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر بس نہ چلا تو مجبور ہو کر چھتوں پر چڑھ گئے اور چھتوں پر سے پتھروں اور آگ کے لوکے یعنی شعلے پھینکنا شروع کیے۔ شیر مظلوم کا تن ناز نین ان ظالموں کے پتھروں سے خونہ خون تھا، مگر اس کے باوجود حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کر باہر نکلا اور راہ میں جو گروہ کھڑے تھے ان پر عقاب عذاب کی طرح ٹوٹا۔ جب یہ حالت دیکھی
ابن اشعث نے کہا آپ کے لیے امان ہے، نہ آپ قتل کیے جائیں گے نہ کوئی گستاخی ہوگی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر ایک دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ کی سواری کے لیے خچر حاضر کیا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار کیے گئے۔ ایک نے تلوار حضور کے ہاتھ سے لے لی، فرمایا یہ پہلا مکر ہے۔ ابن اشعث نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے، فرمایا وہ امان کدھر گئی؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ایک شخص بولا تم جیسا بہادر اور روئے؟ فرمایا اپنے لیے نہیں روتا ہوں، رونا حسین اور آل حسین کا ہے کہ وہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوں گے اور انہیں اس مکروہ بد عہدی کی خبر نہیں۔ پھر ابن اشعث سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے عاجز رہو گے اور تمہاری امان کام نہ دے گی۔ اگر ہو سکے تو اتنا کرو کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی بھیج کر میرے حال کی اطلاع دے دو کہ وہ واپس تشریف لے جائیں اور کوفیوں کے فریب میں نہ آئیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد بد نہاد کے پاس لائے گئے، ابن اشعث نے کہا میں انہیں امان دے چکا ہوں۔ وہ خبیث بولا تجھے امان دینے سے کیا تعلق؟ ہم نے تجھے ان کے لانے کو بھیجا تھا نہ کہ امان دینے کو۔ ابن اشعث چپ رہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شدت محنت اور زخموں کی کثرت میں پیاسے تھے۔ ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھا، فرمایا مجھے اس میں سے پانی پلا دو۔ ابن عمرو باہلی بولا دیکھتے ہو کیسا ٹھنڈا پانی ہے، تم اس میں سے ایک بوند بھی نہیں پی سکو گے، یہاں تک کہ معاذ اللہ جہنم میں آب گرم پیو گے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او سنگ دل درست خواب حمیم و نار جہیم کا تو مستحق ہے۔ پھر عمارہ بن عقبہ کو ترس آیا، ٹھنڈا پانی منگا کر پیش کیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینا چاہا، پیالہ خون سے بہہ گیا، یعنی اس میں آپ کے خون کی آمیزش ہو گئی۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا خدا کو ہی منظور نہیں۔ پھر جب ابن زیاد بد نہاد کے سامنے گئے اسے سلام نہ کیا، وہ بھڑکا اور کہا تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ فرمایا مجھے وصیت کر لینے دو۔ اس نے اجازت دے دی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد سے فرمایا مجھ میں اور تجھ میں قرابت ہے اور مجھے تجھ سے ایک پوشیدہ حاجت ہے۔ اس سنگدل نے کہا میں سننا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد بولا سن لے کہ یہ تیرے چچا کی اولاد ہیں۔ وہ الگ لے گیا، فرمایا کوفہ میں نے 700 روپے قرض لیے ہیں اور وہ ادا کر دینا، اور بعد قتل میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کرا دینا اور امام حسین کے پاس کسی کو بھیج کر منع کرا دینا کہ وہ یہاں تشریف نہ لائیں۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے یہ سب باتیں بیان کر دیں۔ وہ بولا کبھی خیانت کرنے والوں کو بھی امانت سپرد کی جاتی ہے، یعنی انہوں نے پوشیدہ رکھنے کو فرمایا تھا، تو نے ظاہر کر دی۔ اپنے مال کا تجھے اختیار ہے، جو چاہے کر۔ حسین اگر ہمارا قصد نہ کریں گے ہم ان کا نہ کریں گے، ورنہ ہم ان سے باز نہ رہیں گے۔ رہا مسلم کا جنازہ تو اس میں ہم تیری سفارش سننے والے نہیں۔ پھر حکم پا کر جلاد ظالم انہیں بالائے قصر لے گیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر تسبیح و استغفار میں مشغول تھے، یہاں تک کہ شہید کیے گئے اور ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔